کوشش کروں گی کہ چھوٹی سی بات کروں. بیسکلی میں پچھلے 1 سال سے اسلام آباد چلی گئی ہوں, کراچی کی رہنے والی ہوں. عید آئی تو عید پر گرمی بہت زیادہ تھی. ہسبینڈ نے منع کر دیا کہ کراچی جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں نے شور مچایا کہ نہیں, میرے اماں ابا وہاں ہیں, میں نے تو جانا ہے. مجھے پچھلے سال کی عید یاد آ گئی. پچھلے سال کی عید میں نے تھلپارکر میں بارڈر پر منائی تھی. ان جوانوں کے ساتھ منائی تھی کہ جن کے بچے بھی ہیں, جن کی مائیں بھی ہیں, جن کے بہنیں بھی ہیں, جو چاہتے ہوں گے کہ گھر پر عید منائیں لیکن نہیں مناتے. کیوں؟ تاکہ میں اور آپ اپنے گھر میں سکون سے عید منا سکیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد زمین میں, آسمان میں اور سمندر میں الحمدللہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. تھینک یو. بہت شکریہ مس کرن ناز, اور بہت بہت شکریہ. ایسے موقع قوموں کی زندگی میں بڑے کم آتے ہیں. اللہ نہ کرے دوبارہ ایسا موقع آئے کہ ہمیں دوبارہ شہیدوں کے, ہمارے شہداء کے ایسے مونومنٹس کو اجڑتا دیکھنا پڑے. لیکن جب ایسے موقع آ جاتے ہیں تو پھر ایسے موقعوں کو غنیمت جانتے ہوئے متحد ہونا چاہیے. اس پلیٹ فارم کا شکریہ, اس پلیٹ فارم کو آرگنائز کرنے والوں کا شکریہ. شجیل صاحب آپ کا شکریہ سر, ہماری پاک فوج کا شکریہ. اور یہ جو ہمارے جوان, چاہے پولیس سے ہو, چاہے وہ فوج سے ہو, کسی بھی اور سیکیورٹی کے ادارے سے ہوں, جو وہ قوم کے لیے جان دیتے ہیں تو پھر وقت کا یزید اٹھتا ہے اور وہ اس شہید کو باغی کہتا ہے, اس شہید کو قوم کا دشمن کہتا ہے. اب اس شہید کے لیے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی شہادت کا مان رکھیں, اس کی شہادت کا پاس رکھیں. بہت شکریہ. آج رونق بخشی آپ نے مجھے بھی یہاں پر بلا کر. اور دوسرا یہ کہ جب میں وہاں پر کھڑی تھی تو شاید یہ سوچ رہی تھی کہ کیا الفاظ ہیں, کیا کہنے ہیں. ہم نے شہداء کے بارے میں بہت کچھ کہا, ہم نے شہیدوں کے بارے میں بہت کچھ سنا, لیکن ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہوگا جو ابھی حیات ہیں اور سرحدوں کے نگہبان ہیں. میرے بڑے ہی عزیز دوست ہیں, فیملی فرینڈ ہیں. پنجگور ان کی پوسٹنگ ہو رہی تھی اور گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا. 3 سے 4 روز ہو گئے اور لوگ چوک در چوک ان سے ملنے آیا کرتے تھے. اور جب میں نے پوچھا کہ جب بھی کسی کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو کیا ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ ان کے گھر آتے ہیں, تاتا بندہ رہتا ہے, لوگ ان سے ملاقات کے لیے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ذریعہ پنجگور ایک ایسی جگہ ہے, یہ ایک ایسی سرحدی علاقہ ہے کہ جہاں پر آپ کو اپنے اگلے پل کی خبر نہیں ہوتی. تو میں نہ صرف یہاں پر اپنے والدین سے ملنے کے لیے آیا ہوں اسلام آباد سے, بلکہ میں نے اپنے بچوں سے بھی ملنا ہے, بیوی سے بھی ملنا ہے, اسے حوصلہ بھی دینا ہے. اور میرے وہ تمام عزیز, میرے تمام رشتہ دار اور میرے محلے کے دوست یار جو کہ مجھے چاہتے ہیں, مجھے انہیں بھی حوصلہ فراہم کرنا ہے کہ میں زندہ واپس لوٹوں گا. تو جب لوگ وہاں پر جاتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, بڑی خوشی کے ساتھ انہیں وہاں سے رخصت کرتے ہیں, لیکن آنکھوں میں نمی بھی ہوتی ہے کہ شاید یہ واپس لوٹے گا یا نہیں. تو ہمارے ایسے بہت سے جوان, ہمارے بھائی, ہمارے دوست, ہمارے عزیز آج بھی اس لمحے سرحدوں کی نگہبانی پر موجود ہیں. تو انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور جو شہداء ہیں ان کے بارے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم جتنا بھی کچھ کہہ لیں شاید کہ کم پڑ جائیں گے, کیونکہ شہداء کی قربانیاں ہیں تو آج آپ اور ہم زندہ ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور خاص طور پر سندھ گورنمنٹ کا شکریہ کہ جنہوں نے یہ ایک بہت اہم تقریب اس کا آج انعقاد کیا. اور یہ تقریب بہت چھوٹی سی چیز ہے. جو کام ہمارے لیے ہمارے شہید کر گئے اور جو کام ہمارے لیے ہمارے غازی کر رہے ہیں, اس کے لیے یہ تقریب تو کیا, ایسی ہزاروں تقریبیں ہوں وہ بھی اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی کہ جو مرتبہ ہمارے شہید حاصل کر چکے ہیں. ہم ہمیشہ ایک شعر کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, لیکن اس میں چھپا ہوا جو ایک بہت ہی گہرا میسج ہے وہ شاید ہم سمجھ نہیں پاتے جب ہم کوئی بھی جملہ منہ سے نکالتے ہیں. آج میں آپ اپنے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں کیونکہ جو ہمارے جوان ہیں وہ سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور جو راہ خدا میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو, وہ تو رزق پاتے ہیں, تمہیں اس کی خبر نہیں ہے. بچپن سے سنتا چلا آ رہا تھا, پہلی دفعہ احساس تب ہوا جب وہ پرچم میں لپٹا ہوا تابوت گھر پہ آیا. میں جس طرح آپ سب کہہ رہے ہیں کہ شہداء کا بہت شکریہ,
میں اس قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو شہداء سے اتنی محبت کرتی ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن دا بہاف آف شہداز فیملی. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور ایک بات یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں, اب سے کچھ دیر پہلے چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب گفتگو کر رہے تھے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ شخص یہاں گفتگو کر کے چلا گیا جبکہ وہ خود بھی ایک شہید کا وارث ہے. ان کے چچا احسان شاہ اور میرے والد کو ایک ہی شخص نے مرڈر کیا. تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ تب تک آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی جب تک آپ پرچم میں لپٹا ہوا تابوت نہ دیکھ لیں. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے بھی یہ غم اٹھایا ہے. میں نے بھی اپنے ایک بچے کو گنوایا تھا, جس کے بعد میں یہ اندازہ کر سکتی ہوں کہ ایک وہ ماں جس نے بچے کو پالا, بڑا کیا, پڑھایا اور اپنے ملک کی خدمت کے لیے اس کو بھیجا, اور جب وہ اپنے وطن کے پرچم میں لپٹا ہوا آیا ہوگا تو اس پر کیا گزرا ہوگا. تو شہیدوں کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے اعزازات ہیں, انعامات ہیں کہ ان کو تو اس قدر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ رزق اپنی طرف سے دیا جا رہا ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 70 افراد کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے. وہ تمام لوگ بھلے وہ آرم فورسز سے ہیں یا پولیس فورسز سے ہیں جنہوں نے حق کی راہ میں اپنی جان نچھاور کی اس ملک کے لیے, ہم لوگوں کے لیے جنہیں وہ ڈائریکٹلی جانتے بھی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے وطن کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. ان کا شکریہ تو الفاظ میں کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا. پاک آرم فورسز کا بہت شکریہ جنہوں نے پاکستان کو ابھی تک قائم و دائم رکھا. پاکستان کی سیکیورٹی ہم سب کی حفاظت کے لیے پاکستان ہمیشہ قائم دائم رہے گا انشاءاللہ. گزارش کروں گا, بڑا افسوس ہوا دیکھ کے 9 مئی کو جب پاکستان کا ایک لوگو لگا تھا اس پہ ساری عوام ڈنڈے مار رہی تھی, اور یہ پڑوسی ملک نے اس کے بعد جس طرح پورے پاکستان کا حال کیا اور جس طرح بھی دشمن بیانیاں پھیلایا جا رہا تھا, چاہے اس میں کوئی بھی انتہا پسند ہو, جہاں جو بھی انتہا پسندی کے نام پہ ظلم ہوا, ایک دہائی, چاہے وہ مذہب کے نام پہ جو بھی ہوا, اس کے نتیجے میں جو قربانیاں ہیں ہمارے اداروں کی, وہ میں چھوٹا سا واقعہ ایک زخمی کا بتا دوں آپ کو اور ایک شہید کا بتا دوں. دیکھیں, عابد نام کا بندہ تھا CTD میں, ان کا سپاہی تھا, میں اس کو بہت قریب سے جانتا تھا, بہت جدار آدمی تھا. گولی لگتی ہے دہشت گردوں سے مقابلے میں, 9 سال بستر پہ پڑا رہتا ہے, اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو جاتا ہے. جو شخص باہر دہشت گردوں سے آنکھوں سے آنکھیں لڑا کے لڑ رہا ہے, وہ شخص ایک کمرے میں لیٹا رہتا ہے اور 9 سال سے پنکھا دیکھتا رہتا ہے, کیونکہ نہ بیٹھ سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے. 5 چھوٹے بچے ہیں, ٹانگ کا گوشت ایک طرف ہے, ہڈی ایک طرف ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, پولیس اس بات کی گواہ ہے. ان دی اینڈ 8 سال بعد اس اذیت میں گزارنے کے بعد شہید ہو جاتا ہے. ایک یہ پوزیشن. دوسری پوزیشن وہ ہے جب کوئی بھی سپاہی شہید ہوتا ہے, آپ یقین کریں گے پہلی کال اس کے گھر کرتے ہوں گے ڈپارٹمنٹ. ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو سب سے پہلے دوڑتی ہوئی آتی ہے اس کی بیٹی ہوتی ہے یا اس کی بیوہ ہوتی ہے. آپ کیا بولیں گے اس کی بیٹی کو فون کر کے کہ بیٹا تمہارے ابو جو صبح گئے تھے ان کو کوئی ایوارڈ ملا ہے, بیٹا مورچری دیکھیے, وہ 1 منٹ میں چونکے گی. آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ بیٹا فلاں اسپتال کی مورچری دیکھیے, بولے گی مورچری سے مطلب مردہ خانہ. ہاں مردہ خانہ دیکھا ہے. آپ اگلی بات بول نہیں پائیں گے, دوبارہ فون ملانا پڑے گا. وہ لڑکی گر چکی ہوگی کہ انہوں نے پہلے میرے باپ کا نام لیا پھر مردہ خانے کا نام لیا. اور جتنے بھی شہید ہیں ان کے گھر میں کوئی بھی عید آئے, بقرہ عید آئے, کوئی بھی تہوار آئے, میرے خیال میں 10 12 15 سال تک وہ اس کمی کو پورا کر ہی نہیں سکتے. اور میں ایک دفعہ پھر بولوں گا, بہت بڑی قیامت ہے. ہمارے وہ زخمی جو آج اپنے جسم کے اعضاء سے محروم ہیں, فورسز کے جوان, چاہے وہ آپ جا کے دیکھیں اسپائنل کارڈ کا ڈیمیج کیا ہوتا ہے, وہ نہیں چل سکتا زندگی بھر. کون پوچھتا ہے جا کے؟ اور اس کے بعد آپ ان کا مذاق اڑائیں گے یا آپ اپنے شہیدوں کا مذاق اڑوا رہے ہیں. تو میں پھر یہی بات بولوں گا, ہمیں اپنے زخمی شہداء کا احترام کرنا چاہیے, وہ ہمارا فخر ہے, ہمارا پراؤڈ ہے. ایک دفعہ پھر پاکستان زندہ باد, پاک پائندہ باد.